سب سے پہلے تمام سربستان بادہ ولایت کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کے ظہور کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خاندان کے جشن بھی ان کے پیمانے پہ منایا کرو، اپنی شادیوں کی طرح نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں نا، یہ طوفان بدتمیزی جو ہے یہ ان ذوات کبریا صفات کی شایان شان نہیں ہے۔ ذکر سنو اور پھر ذکر کے ساتھ چاہے عرش پر پرواز کر جاؤ، لیکن روحانیت کے ساتھ۔ یہ دنیاوی بھنگڑے وغیرہ اور یہ چیزیں مجھے پسند نہیں ہے، اور نہ ہی آل محمد کو پسند ہے۔ اور اب یہ پٹاخے بجانا بند کرو بھائی، اور جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہ بھی بند کریں۔ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، سی ڈی بن رہی ہے، بعد میں خرید لینا۔ مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور تم سامنے بیٹھ کے ویڈیو بناؤ۔ جسم کی نماز کی عزت کرتے ہو، یہ روح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ہاں نسیم شاہ، یہ کون بجا رہا ہے پٹاخے؟ بند کروا ان کو۔ توجہ ہے، میں بات شروع کر دوں۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ نسیم شاہ، آپ پٹاخہ بجا، میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ کیا تماشا بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ ارشاد ہے، اِم من شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے جو شے ہے وہ میرے حمد کے ساتھ میری تسبیح پڑھتی ہے۔ جو جیتے رہو، کل شے میرے حمد کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر بولنے والے کا کل اس کی وسعت علم کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں اللہ نے کل کہہ دیا ہوگا، کچھ بچا ہوگا پیچھے؟ اللہ کہتے ہیں ہر شے میری تسبیح کرتی ہے میرے حمد کے ساتھ، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، مگر تمہیں اس تسبیح کی سمجھ نہیں۔ لیکن نا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لا تعلمون تسبیحہم، فرماتا ہے لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں اس تسبیح کی تفقہ نہیں، فقہ نہیں۔ میں کہہ گیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے تمہیں تسبیح کی فقہ نہیں۔ معلوم ہوا حقیقی فقیہ ہوگا ہی وہی جو کائنات کی ہر شے کی تسبیح کو سمجھتا ہو۔ ہاں بس چند منٹ میرے ساتھ رہو، انشاءاللہ عرشی فرشی جشن آپس میں بغل گیر ہو جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہاں اگر یہاں لکھتے رہے تو۔ جب یہ آیت اتری تھی نا اقبال شاہ جی، میں اس وقت عالم ارواح میں تھا، میری روح نے پرواز شروع کی۔ اڑتے اڑتے ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد اعظم، منبر ابیض پہ کبریائی کا بدن تھا۔ لسان اللہ تسبیح کی شرح کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں تسبیح الجدار انتخاذہ و تسبیح الباب سریرہ و تسبیح الطیر زفیرہ و تسبیح الوحش زغیرہ و تسبیح الاشجار عتیتہ و تسبیح الفرس سہیلہ و تسبیح الرحاء عاصفہ و تسبیح الماء دویہ۔ جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا۔ فرماتے ہیں جب دیوار ٹوٹتی ہے اور تڑاخ کی آواز آتی ہے، یہ خالی آواز نہیں، دیوار کی تسبیح ہے۔ جو پہنچ گئے ہیں انہیں میں وہاں کہتا ہوں، اور جو رہ گئے ہیں انہیں بھی کافرے سے بچھڑنے نہیں دوں گا۔ پہلے ترجمہ مکمل کر لوں پھر واپس آتا ہوں۔ فرماتے دیوار کا پھٹنا، ٹوٹنا دیوار کی تسبیح ہے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کا چرچرانا، چوں چوں کرنا دروازے کی تسبیح ہے۔
درخت کے پتوں کا آپس میں رگڑ کھا کے سائیں سائیں کرنا درخت کی تسبیح ہے. ہواؤں کا شائیں شائیں کرنا ہوا کی تسبیح ہے. گھوڑے کا ہنہنانا گھوڑے کی تسبیح ہے. پرندوں کا چہچہانا پرندوں کی تسبیح ہے. درندوں کا دھاڑنا غرانا ان کی تسبیح ہے. پانی کا کل 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 کی آواز نکالنا پانی کی تسبیح ہے. اللہ اکبر. اب ذرا ایک لمحہ اپنی سماعت مجھے ادھار دینا. کیا فرما رہا ہے علی بادشاہ؟ تسبیح الجدار انتقاضہ، دیوار کا پھٹنا ٹوٹنا گرنا یہ دیوار کی تسبیح ہے. میں اکیلا ہوں تم اکیلے رہ گئے ہو، کوشش کرو ہم بھی چھڑنے نہ پائیں. علی فرماتے دیوار پھٹنے کی آواز جو نکالتی ہے وہ تسبیح ہے. اب یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ 13 رجب کی رات تھی. دیکھو جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے یا تو مجھ سے نعرے کی چھٹی لو. ممبر کی قسم میں کوئی ناراض نہیں ہوگا کہ سیالکوٹ والوں نے نعرہ کیوں نہیں لگایا، لیکن لگانا ہے تو پھر خیبر شکن کے شایان شان. کیا کہہ رہا تھا میں؟ 13 رجب کی رات تھی. علی تھا بھی حجاب میں. ابھی وجہ اللہ نے چہرہ نمائی نہیں کی تھی. ماں کے درج عصمت کے پردے میں مستور تھا. کعبے کی دیوار پھٹی. پچھلے محل لگا لو، ابھی بھی تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. کعبے کی دیوار پھٹی اور علی فرماتے دیوار کا پھٹنا گرنا اس کی تسبیح ہے. اب مجھے کہنا یہی ہے، جو نہیں برداشت کر سکتا وہ یہاں وقت ضائع نہ کرے، بے شک اٹھ کے چلا جائے. علی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے. کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کے تسبیح پڑھی. علی بیت اللہ میں آئے تو اس پہ تسبیح واجب ہو جائے. تو وہ عجیب شیعہ ہے، تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جائے. نہیں یہ کلندر کے خالی خولی نعرے لگاتے ہو یا کلندر والا عقیدہ بھی ہے تمہارا؟ کلندر کون ہے؟ علی کا بیٹا ہے، لہو ہے، خون ہے علی کا. لیکن جب علی کی ولایت پہ نظر پڑتی ہے تو کیا کہتا ہے کہ سگے کو وشے یزدانم، میں علی کے صحن کا بھی نہیں، دروازے کا بھی نہیں، علی کی کوچائے ولایت کا سگ ہوں. وہ بیٹا ہو کر با کرامت بیٹا ہو کر کتا بنتا ہے، تو پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں، علی جیسا بنتا ہے.
جب تک تمہارا دل چاہے میں تم سے راضی، شاید نہ جب تم سے راضی ہو. اچھا تسبیح پڑھی کعبے نے. نظیم شاہ دنیا کہے کہ کعبے کی دیوار پھٹی، میں یہ نہیں کہوں گا. یہ پھٹنا کیا تھا؟ کعبے کی دیوار نے تسبیح کے لیے لب بنایا تھا. جی ہاں جی. اچھا بیٹھ جا بچے. پہلی تسبیح کائنات عالم میں جو سب سے پہلی تسبیح پڑھی گئی پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ یہ بات ہے اس وقت کی جب لا حول ولا قوت الا باللہ. نسیم شاہ شاید میرا یہ آخری جشن ہے یہاں، اگلے سال مجھے نہ بلانا. مجھے لگتا ہے میں کسی ولیمے میں بیٹھا ہوں مولا علی کے جشن میں نہیں ہوں. یہی باتیں دیکھ دیکھ کر مقصروں نے تمہارا جینا حرام کیا ہوا ہے. تمہاری کی تعلیمات پہ عمل کرتے مجال تھی کسی کی جس کا شجرہ کہیں نہیں ملتا، جو اپنے آپ کو ہزار پردوں کے بھید میں چھپا چھپا کے بغرانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے. انہیں انگلی اٹھانے کا موقع کبھی نہ ملتا اگر تم لوگ خود رد دیتے تو. پھر آئندہ میں یہ بات نہ دیکھوں اب اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ جشن کے بعد کرنا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ پہلی تصویر اس وقت کی بات ہے اقبال شاہ جی جب وقت نہیں تھا، جب سیالکوٹ والوں تھا بھی نہیں تھا. ہاں بس ایک وہ تھا، اس نے اپنے نور ذات سے کچھ تراشا، پھر بے دل انہی سے دل بہلاتا تھا. اس ایک کو کبھی دو کر دیتا تھا، کبھی 5 کر دیتا تھا، کبھی 12، کبھی 14، کبھی پھر 1. یہ اس وقت کی بات ہے. 1 کا 4 کیا اور کہا بولو. پہلا شہنشاہ بولا سبحان اللہ. نجف والے کا نور بولا الحمدللہ. حسن مجتبی کا نور پکارا لا الہ الا اللہ. کربلا والے نے کہا اللہ اکبر. اب خدا کرے خریداروں سے میرا پالا پڑا ہو. سبحان اللہ کہا رسول نے، الحمدللہ کہا علی نے، لا الہ الا اللہ کہا حسن نے، اللہ اکبر کہا حسین نے. حجاب اکبر میں سیالکوٹ والا زلزلہ آ گیا. آوازیں گزراتے میرے حبیب محمد احمد محمود تم سب نے موتی پروئے، مجھے تم نے عملاً تسبیح والا بنایا. تم سب کی تسبیح کے کیا کہنے، میرا تو بدن ہے نہیں. میری نیابت میں ذرا میرے حسین کا منہ چوم. کیوں مالک؟ میرے محبوب وہ اس لیے آپ نے کہا سبحان اللہ، آپ نے حرف تسبیح پہلے پڑھا، میرا نام بعد میں لیا. علی نے کہا الحمدللہ، تسبیح پہلے پڑھی، میرا نام بعد میں لیا. اسی طرح حسن نے بھی لا الہ الا اللہ، میرا نام بعد میں لیا. کیا کہنے میرے حسین کے؟ اس نے اللہ اکبر کہہ کے میرا نام پہلے لیا، تسبیح بعد میں پڑھی. اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو. اسی تسبیح سے اب اتنا وقت نہیں ایک جشن میں ایک تقریر میں کیا بیان کروں. اللہ نے عرش کے 4 پائے بنائے. ایک پایا سبحان اللہ سے، ایک الحمدللہ سے، ایک لا الہ الا اللہ سے، ایک اللہ اکبر سے. ہاں اور 4 نظام انہی پائیوں سے وابستہ کیے. خلق، رزق، موت، حیات، باقی سارے نظام انہی کے ماتحت ہیں. ہاں اللہ نے کہا مجھے یہ تسبیح پسند ہے، اپنی مخلوق میں یہی جاری کراؤں گا. اب یہ ہو سکتا ہے مخلوق کو کہے مجھے یہ پسند ہے؟ اب مثال کے طور پر میں سیالکوٹ میں آ کے تمہیں جو عقیدہ بتاؤں، میرے گھر میں وہ عقیدہ نہ ہو تو کہو گے نا یار تم کیسے سلطان العلماء ہو، ہمیں کچھ سکھاتے ہو، تیرے گھر میں تو وہ عقیدہ نظر ہی نہیں آتا. اب ہمیں اللہ کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھو
تو کیا یہ تسبیح اللہ کے گھر میں نہیں ہوگی؟ علی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہر شے تسبیح کرتی ہے. علی کہتے ہیں دیوار کا پھٹنا ٹوٹنا اس کی تسبیح ہے. سن لے آگے تیری مرضی. جو ہی علی کی ماں دیوار کعبہ کے پاس آئی، کعبے کے منہ سے نکلا سبحان اللہ. جو ہی اندر قدم گیا، کعبے نے کہا الحمدللہ. جو ہی علی نے قدم زمین کعبہ پہ رکھا، کعبے کو زبان ملی لا الہ الا اللہ. جو ہی رخ سے پردہ علی نے ہٹایا، کعبے نے کہا اللہ اکبر. چھوڑ دوں تو پھر یہ بے مزے نعرے نہ لگاؤ. جب میں نعرے کی چھٹی دے رہا ہوں وہ چپ کر کے سنو. پھر وہی تم اپنی زبان میں سمجھاؤ ان لوگوں کو. ہاں کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں. اور کافی میں یہ حدیث رسول موجود ہے. من قال لا الہ الا اللہ تفتحت له ابواب السماء ومن تلاها بمحمد رسول اللہ تحلل وجه الحق ومن تلاها بعلی ولی اللہ غفر اللہ له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر. حلال زادوں کی طرح سننا اور یہاں نقش کرنا. فرماتے جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے، توحید کی گواہی دے، آسمان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں. اور جو شخص محمد رسول اللہ کہے، اب نسیم شاہ ترجمہ کر دوں جو ہے کر دوں. فرماتے تحلل وجہ الحق، جو بندہ محمد رسول اللہ کرے اللہ کا چہرہ کھل جاتا ہے. پجرا مالے والوں جو کھڑے ہوئے ہو چاروں طرف، اب یہ تمہاری مرضی. رسول کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہنے سے اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. اب یا چہرے والا اللہ تلاش کرو یا کوئی اللہ کا چہرہ تلاش. اللہ جو میری طرف دیکھنا. اس اگلی بات کے لیے میں نے حدیث پڑھی. فرماتے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھے غفر اللہ له ذنوبہ ولو كانت بعدد قطر المطر. فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے کائنات کی بارشوں کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو. علی ولی اللہ کہنے سے. ذرا میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا جو شیعہ بیٹھے ہو، چونکہ غضنفر پڑھتا ہے شیعوں کے لیے. شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے. نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. لیکن شیعوں کے لیے ایک سود کا 1000واں حصہ آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش نہیں. رسول فرماتے کائنات کی بارشوں کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہوں، علی کی ولایت کی گواہی سے اللہ معاف کر دیتا ہے. اور کچھ نہ صحیح وہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ہی نماز میں ولایت کی گواہی دے دیا. ہاں اب یہاں جبر مشیت کی طرح ایک آیت آ گئی ہے میرے سامنے. بے شک تھوڑا سن لینا مگر ستھرا جاگ کے پڑھوں. آیت سورہ آل عمران میں ہے. کہاں؟ اگر طبیعت میں اتنا شک ہے تو قرآن پاک ابھی ممبر پہ لے آؤ، یا مجھے میدان میں چھوٹا کر دو، یا خود کوئی ہار پہن کے جاؤ یہاں سے. ذرا حلالیوں کی طرح آیت سننا اور فیصلہ کرنا. اللہ کہتا ہے کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق. اللہ کہتے ہیں میں اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی.
میرا خیال ہے پچھلے محلے کے بلے نہیں بڑی بات. تم خود ترجمہ کرو. کیفا کیسے، یہدی ہدایت کرے، اللہ قومن اس قوم کو، کافرو جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد. اسلام کے بعد نہیں کہا، ایمان کے بعد. اب یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ ایمان کون ہے. نہیں آیا دین میں. ایک میدان جنگ یاد کرو. کافر نے رسول کے خیمے پہ نیزہ مارا اور کہا حل میں مبارد یا محمد، ہے کوئی لڑنے والا تو بھیج. خلق عظیم کے مالک نے کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. نا اب ایسے نہیں. ادھر کونے والوں تم ذرا ڈھیلے ڈھیلے نظر آ رہے ہو، سر اٹھاؤ. تھا تو انسان، اور وما ینطق عن الہوا والی زبان کہہ رہی ہے کتا. یہاں دو مسئلے سیالکوٹ والوں حل ہو رہے ہیں. ایک تو رسول نے ہمیں یہ بتایا جو ہمارے دروازے پہ دھمکیاں دے، جو ہم سے لڑنے آئے، وہ شکل چاہے انسانی ہو، حقیقت میں کتا ہوتا ہے. اور پھر دیکھو یہ بچے بیٹھے ہیں نا، حالانکہ یہ شرارتیں کر رہے ہیں، میں نے انہیں ڈانٹا بھی ہے، لیکن میں نے کسی بچے سے یہ کہا ہے اوے بچڑے، اوے کٹڑے نہیں، چونکہ خلاف واقعہ ہے. انسان کے بچے کو بچڑا کیسے کہوں؟ تو آؤ ذرا رسول کے دربار میں چلیں. سرکار ہے تو انسان، آپ کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا غضنفر تیرے پاس بشری نگاہ ہے، میرے پاس ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں ہیں. تو ظاہر دیکھ رہا ہے، میں اندر سے دیکھ رہا ہوں، کتا نظر آ رہا ہے. جی 7 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ رسول نے کہا. سناٹا کأن علی رؤوسہم الطیر، لگتا تھا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، سر بھی نہیں ہل رہے. سورہ احزاب پڑھنا، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. اللہ کہتا ہے یاد کرو جب جنگ خندق کے موقع پہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، دل اچھل کے حلق میں اٹک گئے تھے، اللہ کے بارے میں تم گمان کر رہے تھے. کیوں یا رسول اللہ؟ یہ تو بلا ہے، یہ تو ہزاروں سے اکیلا لڑتا ہے. اس کا لقب ہے فارس یلیل. ہم ایک قافلے میں سفر کر رہے تھے، یہ ساتھ تھا. جب ہم وادی یلیل میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اسے ڈھال اٹھانے کا وقت نہیں ملا، اس نے ایک اونٹ کو زانوں سے پکڑ لیا، اسے ڈھال بنا کے لڑتا رہا. اس بلا سے آفت سے کون لڑے گا؟ 7 دفعہ رسول کہتے رہے ہے کوئی اس کتے کی زبان بند کرنے والا، اور 7 دفعہ خیبر شکن اٹھ کے کہتا تھا انا لہو یا رسول اللہ. اللہ سرکار اس کے لیے میں ہوں. اور ہر دفعہ رسول کہتے اجلس، بیٹھ جا. آخر رسول نے پوچھ لیا یا علی جب میں بار بار کہتا ہوں بیٹھ جا پھر کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ سرکار تیری نبوت کی قسم میں مرضی سے نہیں اٹھتا. آپ کہتے ہیں من لہذا القلب، یہاں سناٹا چھا جاتا ہے. جبریل میرے قدم لے کے کہتا ہے یا علی اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کی آواز خالی جا رہی ہے، تو ہی آواز دے دے. 7ویں دفعہ کے بعد رسول نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. بس جاؤ، چل پڑے. یا علی رک. سرکار خود فرمایا ہے جاؤ. جاؤ ضرور، مگر جیسے میں کہتا ہوں. جاگنا خدا کے لیے. کیسے؟ میرا پیرہن تم سے بھی تن کرو، اپنا مجھے دو، میری ابا تم لے لو، اپنی مجھے دو. میری کبا تم زیب بدن کرو، اپنی مجھے دے دو. میرا زیر جامہ تم لو، اپنا مجھے دو. میری دستار تم سر پہ رکھو، اپنی مجھے دو. بس ادھر پگڑیاں بدلی. سلمان کی یہ کونی بھی چلی، یہ بھی چلی. یہ ابو ذر کو لگی، یہ عمار کو لگی. سلمان نے کہا دیکھو فیصلہ ہو گیا ہے، جو محمد کی زندگی میں دستار کا وارث ہے بعد میں یہی ہے اور کوئی نہیں.
اللہ تھک تو نہیں ہے میرے دوست؟ حتیٰ کہ انگوٹھیاں تک بدلی گئیں. اچھا دیکھیں، میں نے ابھی بات کی، آپ نے اب بھی نعرہ لگایا، داد بھی دی. آئندہ یہاں تب پڑھوں گا جب یہاں علی کے معیار کا جشن ہوگا. ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، تو میرا فیصلہ سوائے مولا کے کوئی بدل نہیں سکتا، یہ لکھ کے رکھ لو. خیر، ابھی پیغام تو مجھے پہنچانا ہے. جب بھی کبھی یہ واقعہ پڑھا جائے کہ رسول کا لباس علی نے پہنا، شیعہ قوم چھلیاں ڈال دیتی ہے نعرے لگا لگا کے، داد دے دے کے. تم آئینے کا ایک رخ دیکھتے ہو، دوسرا کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ تو تمہیں یاد رہتا ہے کہ علی نے محمد کا لباس پہنا، محمد نے کس کا پہنا؟ اللہ اکبر. خیر، چلے کیسے؟ ان علی یمشی کاللیث فی المطر، جیسے ببر شیر سامن کے مہینے کی ہلکی ہلکی بوندا باندی میں ٹہل ٹہل کے چلتا ہے، یعنی ایسے چلے. کسی کم ظرف نے، تنگ نظر نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا. علی تکبر کی چال چل کے جا رہا ہے. رسول نے کہا محفظ اللہ فاک، چپ، اللہ تیرے منہ کو توڑے. نہیں، محمد مصطفیٰ جیسے مفتی اکبر نے فتویٰ دے دیا کہ جو علی کے قول و فعل پہ اعتراض کرے اس کا منہ بندے نہیں خدا توڑا کرتا. خدا تیرا منہ توڑے. اما تعلم، تجھے علم نہیں کیا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو اب تو یاد آ گیا سب کو، علی ہے کل ایمان. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. نسیم شاہ، میں تیرے مجمع کو ابھی وقت دے رہا ہوں، یا تو علی کے علاوہ کوئی اور ایمان دکھائیں. قیامت تک کا وقت کافی ہے، آگے ہے نہیں، ورنہ اور بھی دیتا. جہاں قیامت کی چھوٹ ہے، یا کوئی اور کل ایمان دکھا، مگر محمد کی زبانی، مولوی کی زبانی نہیں. تو میں علی کو چھوڑ دوں گا، اور جب تک نہیں دکھا سکتا تو پھر ایمان علی ہے. کون ہے ایمان؟ کون ہے ایمان؟ اب میں ترجمہ کروں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ کہتا ہے میں اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جس نے علی کو اپنا کے چھوڑ کے پھر کافر ہو گئے. اللہ جی، یعنی یہ غیروں میں نہیں، تمہارے اپنوں سے کافر نکل رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کافر ہو گئے. یعنی علی کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، پھر کبھی فضائل میں شک، جی کبھی عبادتوں سے باہر، اللہ نے کافر کہہ دیا. اب نسیم شاہ کہہ دے ان کو جنہوں نے نیٹ پہ طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے کہ تم ہمیں میسج میں کافر کہہ رہے ہو، ہم نے تمہیں قرآن سے کافر ثابت کر دیا. اللہ اللہ نہیں، دیکھو جس بندے کو میں پسند نہیں وہ میری مجلس میں بیٹھے گا؟ بولو نہیں نا، مجھے پسند ہی نہیں. اور اگر کوئی آ بھی جائے تو پھر منافقت ہوگی. اگر تمہیں پتہ بھی ہو کہ یہ بندہ غضنفر کو پسند نہیں کرتا، پھر مجلس میں بیٹھا ہوتا پوچھو گے نہیں؟ جب تمہیں یہ اچھا ہی نہیں لگتا مجلس میں کیوں بیٹھتے ہو؟ پھر یہی کام شیعہ ہو کے کرتے پھرتے ہیں.
ایک بندہ بہاولپور جائے، میرے گھر کے سامنے سے گزرے، نسیم شاہ نے بتایا، اسے مثال دے رہا ہوں، یہ علامہ صاحب کا گھر ہے، اب اس نے میری کوٹھی کی دیواروں کو چومنا شروع کر دیا۔ نسیم شاہ نے کہا پاگل ہو گیا ہے، دیواریں چوم رہا ہے؟ نسیم شاہ ہمارے قبلہ کا گھر ہے، احترام کیوں نہ کروں؟ تھوڑی دیر بعد میں باہر نکلا، مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ تو اب نسیم شاہ کا کیا حق ہے؟ ایک دیکھن پٹی پہ مکان کو چوم رہا ہے، مالک کے مکان کو دیکھ کے منہ پھیر رہا ہے، تم منافق ہے، چاہنے والا نہیں، پھر شیعہ ہو کے کیوں یہ گناہ کر رہا ہے؟ کعبہ مکان ہے جس میں علی آیا، وہ تیری نماز کے سجدوں میں آئے، مالک گواہی میں بھی نہ آئے۔ میں تم سے راضی، شاہ نجف تم سے راضی ہو، کعبہ نماز میں آئے، کعبہ کو قبلہ بنانے والا نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بڑی جلدی چھٹی دیتا ہوں تمہیں انشاءاللہ، ہاں لیکن جو پیغام لے کے جا رہے ہو اسے مضبوط گرہ میں باندھنا، پھسلنے نہ پائے۔ ہاں لم یشک فی امیر المومنین، میں اشارے میں ترجمہ کروں گا، جو سمجھ سکتا ہے خود سمجھ لے، بیٹھا کہ یہ ڈیرا ہوتا تو پھر میں ترجمہ پورا کرتا کھل کے، یہاں اشارے میں کروں گا۔ لم یشک فی امیر المومنین الا من شک فیہ، علی کی ذات میں وہی شک کرتا ہے جس کے اندر کوئی شک ہوتا ہے۔ اللہ اللہ جو العظمۃ للہ۔ نہیں پہلے یہ بتاؤ، شیعہ ہو کر بھی کبھی ہمیں کوئی ٹائٹل دے رہے ہو، کبھی کوئی لقب دے رہے ہو؟ خدا کی قسم نسیم شاہ کو تو پھر بھی غصہ آ رہا تھا، پوچھو سے میری تو ہنسی نکل گئی۔ کبھی کافر، کبھی غالی، کبھی مشرک، کبھی نصیری، میں ہنستا ہوں، کیوں؟ سند ملتی ہے۔ اچھا بتاؤ، مختار شیعہ تھا یا غالی تھا؟ بولو، شیعہ تھا نا۔ اسے ابن زیاد نے کہا ایہا الکافر، او کافر، بس ابن زیاد کا کافر کہنا تھا، مختار کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا میں نے تجھے کافر کہا تو ہنستا ہے؟ کہتے ہیں ہنسو کیوں نہیں، سند جو مل گئی ہے۔ کیسے؟ سر اٹھانا۔ مختار کہتے ہیں من لم یکفر فی ولایت امیر المومنین فہو ناقص الایمان، کہنے لگا جسے علی کی ولایت کی وجہ سے کافر نہ کہا جائے اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ 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 جو اچھا ٹھہر ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں رکھ، ٹھیک ہے؟ ابھی تم فیصلہ کرو۔ اگر تمہارے اندر کا مفتی کہتا ہے کہ علی نماز میں نہ آئے، ان کے بچے بھی فیصلہ کریں گے، میں یہی ممبر پہ لکھ کے رکھ جاؤں گا کہ نہ آئے۔ بچوں تم بتاؤ، یہ ہو سکتا ہے کہ علی میں کبھی عالم ہو جاؤں اور کبھی جاہل بن جاؤں؟ دیکھو بچے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا، یعنی اگر عالم ہوں تو ہر وقت ہوں، جاہل ہوں تو بھی ہر وقت ہوں۔ یہ کیا کبھی عالم کبھی جاہل، کبھی جاہل کبھی عالم؟ نہیں نا، یہی کوئی تو مقصر شیعہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان سے کہو یا علی کو حق کہنا چھوڑ دو یا نمازوں میں باطل کہنا چھوڑ دو۔
کی خاص ہوں تسی جا کے بس پانی لیا بڑا پیار ہے تیرے نال تینوں پانی نہیں پیانا وہ کی پیار ہے اور مولا نو مننا نہیں اون تیرے نال تو پانی نہیں پیانا تینوں تیرے نال پیار بنا ہے تے پیار تے نہ ہویا پھر اونچی بول کے میرے بھائی محبت فتوے نہیں پوچھتی کر گزرتی ہے سمجھ آ گئی بات جی محبت فتوے نہیں پوچھے گی کر گزرے گی عشق کر جانے کا نام ہے تجھے اگر علی سے محبت ہوتی تو فتوے نہ پوچھتا کہ علی کہاں آ سکتا ہے کہاں نہیں آ سکتا آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو نماز تیری کیا ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم بھائی یہ سنو سمٹ گئی میری بات جاؤ گھر چھٹی دیتا ہوں پہلے اذان آئی ٹھیک ہے نہیں ہاں تو پھر یار بولو نا اذان آئی 5 کی قسم 12 کی قسم 14 کی قسم ان کے خالق کی قسم ذکر ذاکر مذکور کی قسم مسجد کی قسم منبر کی قسم چادر بطول کی قسم کوئی مائی کلال میرے اس دعوے کی رد اگر پیش کر دے اپنی شہرہ خود نہ کاٹ لوں میرے نطفے میں شک کرنا اذان آ رہی ہے کائنات میں علی کے علاوہ کوئی ایک دکھا جس نے یہ کہا ہو انا ذالک الاذان لوگوں اذان میں علی ہوں اللہ اللہ اکبر نہ ایسے نہیں تھوڑا پھر غور کرو اذان کیا ہے نسیم شاہ اقبال بھائی اللہ اکبر اذان ہے نا علی کہتے ہیں اذان میں ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان ہے نا علی کہتا ہے اذان میں ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں ہے نا علی کہتے ہیں اذان میں ہوں حی علی الصلاۃ اذان میں ہے نا علی کہتے ہیں اذان میں ہوں حی علی الفلاح اذان میں ہے نا علی کہتا ہے اذان میں ہوں حی علی خیر العمل اذان میں ہے نا اذان علی کہتے ہیں میں ہوں بچے بیٹھ جاؤ جلدی کرو یہ باہر نکلو کیا مطلب اب معاذ اللہ یہ تو سوچنا ہی شرک ہے کہ علی کہے میں اللہ ہوں لیکن اذان والے اللہ اکبر کے لیے کہتا ہے اذان میں ہوں کیا مطلب یعنی میں نہ ہوتا اذان میں اللہ اکبر نہ ہوتا اللہ ہاں چند لمحے رہ گئے ہیں پھر جاؤ اگر میں نہ ہوتا اذان میں رسالت کی گواہی نہ ہوتی حی علی الصلاۃ وہ کہتے ہیں یہ بھی میں ہوں تو کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف علی کہتے ہیں میں ہوں کیوں کائنات میں پہلا اور آخری میرا امام ہے جس نے کہا ہے انا صلاۃ المومن میں مومن کی نماز ہوں ان نمازی کی نماز نہیں کہا جی نمازی کی نماز اور ہے مومن کی نماز اور ہے علی کہہ رہے ہیں میں مومن کی نماز ہوں الصلاۃ معراج المومن تو نے مسجدوں کے دروازوں پہ بھی لکھا ہوا ہے نماز مومن کی معراج ہے کیا نماز پڑھتے ہو اوپر اڑ جاتے ہو بولو نہیں نا پھر کیوں کہا ہے رسول نے نماز مومن کی معراج ہے مطلب یہ ہے جو معراج میں تھا وہ نماز میں ہوتا ہے ہاں اب مجھے شیعوں میں 2 طبقے ملے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے پردے میں علی تھا ایک کہتا ہے مقصر بھی کہتے ہیں علی نہیں تھا علی کا لہجہ تھا تو جو مان لے میرا گھر پورا ہے جو کہتے ہیں لہجہ تھا انہیں علی کا نماز میں ذکر کرنا پڑے گا جو کہتے ہیں علی تھا انہیں تصور میں علی رکھنا پڑے گا نہیں میرا خالی بات بولنے پڑی اچھا ٹھہر کتنی نمازیں پڑھ لیتا ہے تو خدا واحد کی قسم تو ابھی نماز شروع کر اور آخری سانس تک سجدے سے سر نہ اٹھا اللہ کوئی فرشتہ نہیں بھیجے گا کہ بس کر ہاں ایک نمازی کو میں نے دیکھا ہے
وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب قلیل نماز پڑھا کر۔ تیرے پاؤں پہ برہم آ جاتی ہیں اور یہ بات بے دل کے دل کو گوارا نہیں، یعنی کائنات میں حسنین کا نانا وہ نمازی ہے جسے معبود روکتا ہے تھوڑی پڑھ۔ ایک بار شاہ جی میں نے ایک دن ایک منظر دیکھا، یہی نمازی سجدے میں تھا اور علی کا چھوٹا بیٹا آ کے اوپر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، پھر رسول نے دھکا دے کے اتار دیا۔ کیا تسبیح بڑھا دی، پکی بات، سارے مانتے ہو۔ 72 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیوں؟ چھوٹا سا تحفہ ہے تیرے مجمع کے لیے، اگر سنبھال سکیں۔ تحفے کی قدر تحفہ شناس کو ہوتی ہے، نا قدرے کو نہیں ہوتی۔ 72 دفعہ کیوں کہا؟ ذرا سجدہ کے عدد نکالو۔ سین کے 60، جیم کے 3، کتنے؟ 63، دال کے 4، گول ہے کہ 5، 72۔ سجدے کے عدد ہیں 72 اور اوپر بھی 72 والا بیٹھا تھا۔ اس لیے 72 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ میں نے عالم معنی میں پوچھا یا رسول اللہ عبادت خدا کی ہے، اتار کیوں نہیں دیا؟ کہا تم جیسے بے علموں کو بتاتا پھرتا ہوں کہ جب ولایت نماز میں داخل ہو جائے میں محمد ہو کے باہر نہیں نکالتا، 2 ٹکے کے بندے کو کیا اختیار ہے کہ وہ نکال دے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا بس میں گیا تھا سوچ سے پہلے قیام، اس وقت کو پھر یاد کرو جب وقت بھی نہیں تھا۔ ہاں، رسول نے اللہ کی مدح و ثنا کی کھڑے ہو کر، علی نے کی زانوں پہ جھک کے، حسین نے کی سجدے میں، حسن نے کی بیٹھ کر قعود میں تشہد کی حالت میں۔ بے دل کے دل کو یہ نقشہ اتنا پسند آیا، کہنے لگا میرے حبیب میں بندوں پہ جو اپنی نماز واجب کروں گا اس کی شکل بھی یہی بناؤں گا۔ ہاں، قیام کا مالک تو ہوگا، رکوع کا مالک علی ہوگا، قعود کا مالک حسن ہوگا، سجدے کا مالک حسین ہوگا۔ اب سجدے والا تھا حسین، اس نے سجدہ بڑھوا دیا۔ ہاں میری آنکھوں میں آ کر کہنا رکوع کا مالک کون ہے؟ بولو یار، علی ہے نا؟ میری آنکھوں میں آنکھیں۔ میری ذمہ داری ہوتی ہے سیالکوٹ والوں، انشاء املاک قرات عبارت ترجمہ حوالہ، یہ 6 چیزیں غضن فر اللہ کی عدالت تک ضامن، ثابت نہ کر سکوں میری صدا موت۔ ایک دن رسول نے نماز پڑھانا شروع کی، رکوع میں پہنچے، طال الرکوع، رکوع طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ راوی حدیث کہتا ہے حتی ظننا انا نزل علیہ الوحی، کہتے ہیں ہمیں یہ گمان گزرا کہ شاید وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی لمبی صورت آ رہی ہے، اتنی دیر جو رسول رکوع میں کھڑے ہیں۔ آخری لمحات ہیں، اپنی عبادت کو ضائع نہ کرنا۔ کافی دیر بعد سمع اللہ لمن حمدہ، نماز ختم کی، پیچھے مڑے رسول، اینا علی، علی کہاں ہے؟ آخری سب سے خیبر شکن اٹھا، ہاں اللہ یا رسول اللہ، سرکار میں ادھر بیٹھا ہوں۔ ماب تابقان الصلاۃ، آج نماز میں دیر سے کیوں آئے؟ تم تو سب سے پہلے آتے تھے۔ سرکار آپ بہتر جانتے ہیں، آج آپ کے مکبر نے اقامت کہنے میں جلدی کی، چونکہ یہ دیکھو یہ دیوار ہے، ادھر گھر ہے، ادھر مسجد نبوی ہے، ایک دیوار ہی تو ہے۔ سرکار میں نے آواز سنی آپ کے مکبر کی، میں نے آواز دی، کوئی نوکر نوکرانی ہے میرا وضو کرائے؟ گھر میں تھا کوئی نہیں۔ سرکار 3 نورانی شکلیں آئیں، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا، ایک کے ہاتھ میں سلفجی تھی، ایک کے کندھے پہ تولیہ تھا، ایک پانی ڈالتا رہا۔ لیکن تیری نبوت کی قسم سرکار پانی سلفجی میں نہیں گرا، ہوا میں ہی غائب ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے وضو کیا اور تیسرے نے مجھے وہ تولیہ پیش کیا، میں پانی خشک کر کے آپ کی خدمت میں آ گیا، اور میں یاری
جانتے ہو وہ 3 کون تھے؟ سرکار الذکر من لسان کہلا، آپ بتائیں زیادہ میٹھا لگے گا؟ سارے حلالی موالی میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، آخری پیغام ہے میرا، پتہ نہیں کب شاید نجم پھر میری یہاں ڈیوٹی لگاتا ہے۔ فرمایا یا علی، جس نے پانی ڈالا وہ اسرافیل تھا، جس نے سرفچی تھامی وہ سلسائیل تھا، اور پانی ہوا میں اس لیے غائب ہو جاتا تھا، تسابقت الملائکۃ علی اخذ الماء لتتبرک بہ، تو وضو کرتا تھا فرشتے ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑ جاتے تھے، پانی تبرک کے لیے حاصل کر لیتے تھے۔ نہیں بات رہتی ہے، اور اتنا ہی میرا ٹائم رہتا ہے کہ اسی میں یہ بات میں پوری کر لوں گا اور دعا مانگنے لگا ہوں۔ فرمایا اسرافیل نے پانی ڈالا، سلسائیل نے تشت تھاما، والذی مندلکا میکائیل، جس نے تولیہ دیا وہ میکائیل تھا، وَلَمْ يَزَلْ جِبْرَائِيلُ رَاكِبًا عَلَىٰ رَكْبَتِهِ قَائِلًا كِفْ قَلِيلًا يَا محمد، كِفْ قَلِيلًا يَا محمد حَتَّى يَجِيَ عَلِيٌّ، حَتَّى يَجِيَ عَلِيٌّ۔ فرمایا اور اسی وقت سے جبرائیل میرا زانو پکڑ کے کھڑا رہا، یہی کہتا رہا یا رسول اللہ جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے۔ اب پتہ نہیں تو تھک گیا ہے، تیری بیٹری کے سیل ختم ہو گئے یا کیا؟ اب اندازہ لگاؤ، علی وضو کر رہے ہیں، جبریل کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے۔ علی گھر سے چلے، جبریل کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے۔ علی دروازے سے نکلے، جبریل کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے۔ مسجد میں آئے، جبریل کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کتنی دفعہ کہا ہوگا جبریل نے جب تک علی نہ آئے؟ یعنی کوئی تعداد بنا لو نا، کتنی ہونی چاہیے؟ یہ 5 دفعہ کہنے سے وضو بھی ہو گیا، فاصلہ بھی طے ہو گیا۔ وضو کے وقت کو بھی تو دیکھو، اب دیکھو میں ہاتھ دھو رہا ہوں، جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، 5 سے زیادہ دفعہ تو 1 دفعہ ہاتھ دھونے میں ہو گیا۔ یہ کم از کم بھی 70 دفعہ بنتی ہے۔ میں نے یہ وقت ضائع کرنے کے لیے حدیث پڑھی ہے، یعنی کم از کم 70 دفعہ رسول کا گھٹنا پکڑ کے جبریل کہتا رہا جب تک علی نہ آئے۔ نماز محمد کی ہے، جبریل کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے۔ محمد کی نماز میں 70 دفعہ علی علی ہو، اس کی باطل نہیں ہوتی تو محمد سے بڑا نمازی ہے؟